کہ 27ویں شب کو ملک میں ملا تھا، تو میں خادم رضوی صاحب کا اردو میں کلپ سناتے ہیں تاکہ تمہاری عقل ٹھکانے آئے کہ خادم رضوی صاحب صرف پنجابی میں بات نہیں کرتے ہیں، اردو میں بھی کرتے ہیں. دکھائیے گا ذرا. عاشق رسول وہ ہے کٹے ہوئے بازو کے ساتھ بھی چلے گئے، 86 سالہ بوڑھے بھی چلے گئے، ہمارے بوڑھے صرف قبلے دیکھنے کے لیے رہ گئے. بتاؤ قیامت والے دن رسول اللہ نے حضرت عمر بن مادی کرب کو پیش کر دیا کہ یہ بوڑھا 86 سالہ یہ جنگ یرموک میں چلا گیا اور تو نکل کر چرنگی پر بھی بوڑھے نہ آیا. یہ بوڑھے کہتے ہیں نا ہم نہیں جاتے، تو قیامت والے دن رسول اللہ نے اپنے بوڑھے صحابہ کو پیش کر دیا. نابینے صرف مانگنے کے لیے رہ گئے، معذور صرف مانگنے کے لیے رہ گئے، جو قیامت والے دن حضور نے اپنے نابینے صحابی کو پیش کر دیا. یہ جنگ میں آیا اور تو وہاں جناب حیدرآباد کے چوک میں مانگتا رہا میرے دین کا تو نے کیا کیا. کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ عمر بن طفیل دوسی بھی چلے گئے. یہ پھر قیامت والے دن کیوں جی؟ ہمارے بچے بڑے قیمتی ہیں. قیامت والے دن رسول اللہ نے فرما دیا علی اکبر سے زیادہ تیرا بچہ جوان تھا، تو نے اپنے بچے اسلام کے لیے کیوں نہیں پیش کیے؟ تو میرے نواز سے زیادہ سن لیا. دیکھ لو طارق فتح، یہ ہے پیر خادم رضوی صاحب کا کلپ جو تم نے دیکھا. اگر دیکھ رہے ہو، تم نہیں دیکھ رہے ہو تو یوٹیوب پہ دیکھ لینا. تمہارے بھارت میں ایسے نہیں چلے گا، بہت دیکھا جاتا ہے، تو دیکھ لینا. یہ اردو میں گفتگو تھی، اردو جو اقوام متحدہ میں بھی شاہ محمود قریشی نے کی ہے اور بھارت کو بھگو بھگو کے ماری ہے. تو یہ اسی اردو میں خطاب تھا. تو یہ پروپیگنڈا کرنا چھوڑ دو کہ پنجابی میں بات ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں. مولانا خادم حسین رضوی بہت باکمال آدمی تھے اور مجھے افسوس ہے کہ میں بہت سارا ان کے بارے میں اب جان رہا ہوں، کیونکہ میں نے بہت ساری ان کی ویڈیوز اب دیکھی ہیں ان کی رحلت کے بعد. اس کا امپیٹس بنا تھا وہ جمع غفیر جو ہم نے جنازے کی شکل میں دیکھا کہ اتنے لوگ، جس بندے کی اتنے فالوورز ہیں، وہ خود کیسا باکمال آدمی ہوگا. اور انشاءاللہ I'll pay a visit to his place. میں ان کے صاحبزادے سے بھی ملنے جاؤں گا فاتح خانی کے لیے. مجھے چند دن پہلے روکا تھا ان کے ان دوستوں نے کہ وہاں پہ بہت رش ہوگا، اس لیے آپ نہیں جا سکیں گے یا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ میں بھی کورونا زدہ ہوں. یو نو دیٹ میں ایکسٹرا اس کی کیئر کرتا ہوں، کیونکہ میری بڑی خواہش تھی کہ کبھی ان سے ملاقات ہوتی. تو یہ ایک ایسی خواہش تھی جو پوری نہیں ہو سکی، اور میرا نہیں خیال تھا کہ یہ ان کے جانے کا وقت، تو اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کر رکھا ہوتا ہے. لیکن ہی واز کوائٹ ینگ، مطلب اپنے mid 50s میں ایک بندہ دنیا سے پردہ کر گیا اور کتنے فالوورز کو پرنم چھوڑ گیا. جی کہ اہل سنت کے ایک عظیم رہنما علامہ خادم رضوی صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں ایک دیوبندی مکتبہ فکر سے ہوں اور وہ بریلوی مکتبہ فکر سے تھے، لیکن ناموس رسالت کے لیے ان کی جو کاوشیں اور کوششیں تھی اور ان کا آخری زندگی کا جو عمل تھا وہ بھی ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے روڈ اور چوک پر نکلنا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نہایت دکھ اور افسوس کی آج بات ہے، ہزار خوف ہوں مگر ہو زباں دل کی رفیق. مسجد کے دل سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، پاکستان کے اندر حرمت رسول کی سب سے طاقتور، سب سے گرجدار، سب سے توانا اور بریلوی مسلک کے عصر حاضر کا سب سے بڑا رہنما آج اس دنیا سے چلا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. خادم حسین رضوی اس وقت حرمت رسول کے لیے کھڑا تھا. بعض لوگ ہمیں باتیں کرتے ہیں، ہم غلط کہہ رہے ہیں. حرمت رسول کے لیے خادم رضوی اس دن بھی کھڑا تھا، اور وفا کے رستے کا ہر مسافر یہی کھڑا کہے گا کہ خادم رضوی تم کھڑے تھے جس وقت مضبوط ٹانگوں والے، مالشیں کرنے والے اور مالشیں کروانے والے، مضبوط ٹانگوں والے حرمت رسول کا سودا کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ معذور ٹانگوں سے معذور حرمت رسول کے لیے چل رہا تھا. ٹانگیں نہیں تھیں مگر چل رہا تھا. اور خادم حسین رضوی، آپ اس کے ساتھ لاکھ اختلاف کریں،
آپ اس کے ساتھ لاکھ عقیدے کے مسائل کہیں، لیکن ہمارے دل سے اس کی وہ تقریر نہیں نکل سکتی جس وقت اسی کے مکتب کے، اسی کے مسلک کے بعض بدبختوں نے سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں ہردہ سرائی کی تھی تو خادم رضوی نے اس وقت یہ الفاظ کہے تھے، اور کس انداز میں کہے تھے۔ اللہ کی قسم، شان صحابہ کے لیے، حرمت رسول کے لیے اس آدمی کا کردار کیسا تھا۔ مینار پاکستان میں کھڑے ہو کے ہم تو چلو اپنے ممبر اور محراب کے اوپر وہ الفاظ نہیں کہتے، لیکن ایک اشارہ دیتا ہوں۔ اس نے کہا تھا سیدنا معاویہ پہ بھونکنے والوں، در در تمہارے اوپر تف ہو، اپنے مالکوں کو ہی پڑ گئے ہو، اپنے مالکوں کو ہی پڑ گئے ہو۔ یہ الفاظ کس کے تھے؟ اپنے ہی مسلک کے رہنماؤں کے خلاف اس نے اس آواز کو اٹھایا کہ سیدنا معاویہ کے خلاف جو بکواس کرے گا وہ دنیا کا سگ تو ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آج وہ دنیا سے گئے ہیں تو ہر دل ان کی اس بات کا معترف ہے کہ حرمت رسول کے لیے ان کا کردار تھا، دفاع صحابہ کے لیے ان کا کردار تھا۔ ہر بندے نے دنیا سے چلے جانا ہے میرے بھائیوں، دنیا میں رہنا کسی نے نہیں، لیکن تاریخ میں وہ لوگ زندہ رہتے۔ دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں، دل زخم زخم لوگوں کوئی ہے جسے دکھائیں۔ پاکستان میں اتنی ہیبت ناک کام کسی نے بھی نہیں کیا، ماشاء اللہ سے اتنے لوگ نہیں مرعوب ہوئے، ڈرے جتنے خادم رضوی صاحب کے جنازے سے دھاک بیٹھی ہے، دہشت پڑی ہے ان کے اوپر۔ یہ بہت سارے لوگ جو ان کی زندگی ان پر اعتراض کرتے تھے، ان کی باتوں پر اعتراض کرتے تھے، مذاق بناتے تھے، ان کا تمسخر اڑاتے تھے، اب تسلیت، تعزیت، تعریفیں، اور کہہ رہے ہیں کہ سچے عاشق رسول تھے۔ سب کے سب متفقہ اہل حدیث، جن کے بارے میں آخری موت سے چند دن پہلے انہوں نے آخری جو فرامین صادر کیے ارشادات اہل حدیث کے بارے میں، ان کی اذان کے بارے میں، انہوں نے بھی سچا عاشق رسول ان کو مانا۔ یعنی خادم رضوی نے اپنے آپ کو منوایا ہے، نہ کہ انہوں نے مانا ہے۔ ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ذہنی طور پر قائل ہو گئے ہیں، دلیل آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے، وہ جو بات کرتے تھے وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے۔ مولانا خادم رضوی نے اپنے آپ کو منوایا ہے لوگوں سے، زندگی بھر منوانے کا ایک ان کا انداز تھا، یعنی لوگوں کو تڑی بھی لگا دیتے تھے، دشنام بھی دے دیتے تھے، جو منہ میں آتا کہہ دیتے تھے، اور اس پہ کبھی پشیمان بھی نہیں ہوتے تھے۔ کبھی بھی انہوں نے نہیں کہا کہ یہ میں نے جو کہا ہے یہ صحیح نہیں تھا۔ یہ ان کی خصوصیت تھی کہ اپنی کسی بات پہ کبھی بھی انہوں نے معذرت نہیں کی، کہا جو میں نے کہا ٹھیک ہے، بلکہ اور زیادہ ہے، ابھی میں نے کم کہا ہے، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ حق بنتا تھا، میں نے تھوڑا کہا ہے، کنٹرول میں کہا ہے۔ بہت سارے ان کو نہیں مانتے تھے، خود بریلوی تفکر کے لوگ نہیں مانتے تھے ان کو، ان کے اس مزاج کی وجہ سے، ان کی زبان کی وجہ سے، ان کے لہجے کی وجہ سے، ان کے انداز کی وجہ سے لحاظ کسی کا نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے منوایا ہے اپنے آپ کو، اور جو چیز تقریروں سے، تڑیوں سے اور دھمکیوں سے اور جوشیلے خطاب سے نہیں منوا سکے، ان کے جنازے نے منوا دیا ہے۔ مثلا ان کی زندگی میں سچا عاشق رسول نہیں کہتے تھے لوگ ان کو، لیکن ان کے جنازے نے سب سے کہلوایا ہے کہ یہ سچا عاشق رسول۔ مخالفین سے بھی جو بھی دل سے کہا نہیں کہا، لیکن زبان سے کہنے پہ مجبور ہوئے۔ کیوں مجبور ہوئے؟ کہ اتنی جمعیت، یہ افراد، یہ اپنے خادم حسین رضوی صاحب نے کیا ہے کہ اسی اینا مطلب دین دی خاطر کام کیتا ہے، اینا کچھ اسی کیتا ہے، دھرنے بھی دیتے نے، لیکن یہ منڈا تے ساڈے تو اگے لنਘ گیا۔ میں انہوں دا دل تو مشکور ہاں، انہوں نے مہربانی کی، اور ظاہر ہے دین والے آدمی نے انہوں نے کس طرح برداشت ہوئے گا کہ انہوں نے ملک اس طرح دی بے حیائی تے فحاشی پھیلائی جائے۔ تو میں انہوں نے ایک باری پھر شکریہ ادا کرنا، بلکہ انہوں نے میں دو باری شکریہ ادا کرنا۔ ایک تو انہوں نے میری اس ادنا جی کوشش نو جڑا اپریشیٹ کی تھا، دوجا انہوں نے اپنے خطاب دے وچ میں نے 2-3 باری منڈا بھی کیا ہے
اللہ تعالیٰ خادم حسین رضوی صاحب کی مغفرت فرمائے، انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے اور ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، اپنی تمام تر انسانی کمزوریوں کے باوجود خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں ایٹ لیسٹ اس بات پہ کنسنسس موجود ہے کہ انہیں اللہ کے محبوب سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہا درجے کی عقیدت اور محبت تھی۔ خصوص بالخصوص جو ختم نبوت کا ایشو ہے، اس میں ان کی سینسٹیوٹی الحمدللہ باقی تمام علماء سے بڑھ کر تھی، اور یہ ان کا خاصہ تھا الحمدللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کی محبت تھی وہ ایک یونیک محبت، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں ظاہر ہے ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک معاملات کے اندر ایکسٹریم رویے یا عقیدے کے اندر بعض جگہ انتہائی غلو پایا جاتا تھا، وہ ہم اختلاف کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی ساری محبت اخلاص پر مبنی تھی، اور پوری زندگی انہوں نے اس کے لیے صرف کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں یعنی بالکل علا وجہ بصیرت سمجھتا ہوں کہ ان کے اخلاص میں 1% بھی شک نہیں ہے، وہ جو کچھ بھی کرتے تھے اخلاص کے ساتھ، جس چیز کو وہ درست سمجھتے تھے، مطلب اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں طریقے کے اوپر بھی، لیکن وہ کسی یعنی دنیاوی منفعت کے لیے نہیں کرتے تھے، اور ان کی زندگی درویشی کی گزری ہے۔ آپ دیکھیں جتنے بھی بڑے علماء ہیں، آپ دیکھیں یہ جب مرتے ہیں تو اپنے دینی کیریئر کے اینڈ کے اوپر کروڑوں کا بینک بیلنس اور جائیدادیں چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن خادم رضوی صاحب کی تو وہی درویشی کی زندگی گزری ہے۔ ان کا آپ گھر دیکھ لیں، ان کا لیونگ سٹینڈرڈ دیکھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑا ان کے اندر۔ تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس نے کوئی دنیاوی منفعت حاصل کی ہے، باقی وہ دھرنے کے جو اخراجات تھے وہ ظاہر کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے نام کے اوپر ان کو دے دیتے تھے کہ بھئی آپ چلیں ہماری طرف سے کھانا کھلا دیں، وہ تو ظاہر سب سے بڑا مکتب فکر ہے پاکستان کا، ان کے لیے تو مینج کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کو پیسے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، مذہبی لیڈروں کو تو لوگ خود آگے دیتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی پیسے کا مس یوز اپنی ذات کے لیے نہیں کیا۔ یہ میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں کہ وہ اس اعتبار سے بالکل فیئر آدمی تھے، کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں نے جس طرح عبدالستار عیدی صاحب تھے، لوگوں سے چندہ لے کے کرتے تھے لیکن وہ اپنے اوپر نہیں لگاتے تھے، ان کی زندگی اسی طریقے سے جو ہے وہ سادگی کے ساتھ گزری ہے۔ لہذا خادم رضوی صاحب کے اخلاص کے حوالے سے میں 100% اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہوں ان کے بارے میں کہ وہ الحمدللہ ایک مخلص آدمی تھے۔ چند ایک گزارشات تھی، میں نے یہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس بابی کے کنڈ کے پیچھے ہاتھ ہے رسول پاک دا، آج دا نہیں۔ میں ایک جملہ کہوں کہ بابا جی اس صدی کا مجدد ہے۔ بابا جی ایسا صدی کا مجدد ہے تو بابے نے میرے کو پیسے کوئی نہیں دیتے، میں ہی کوئی نظرانہ پیش کرنا ہے۔ مطلب تو سارے یاد ہو بھائی بابے نے کوئی نوٹ میں نے پکڑا کے آتے بہترین میں نے کہا میرا نام نہ لیں، میں کہا میرے کو تقریر نہیں کراؤ، انہاں کا تقریر تو کریں گا، میں کہا رسول پاک دا واسطے میں نے بیٹھ دے، انہاں آخر رسول پاک دا واسطے ہی تقریر کر، میں کہا پھر رسول پاک دا واسطے ہوں سنو۔ رب العالمین نے کلو تجھے بلانے اور گلر سچ کا سنو۔ اے بابا جی مجھے تو اللہ کی قسم ہے، صدیق اکبر کی صدیقیت، عمر پاک کی عدالت، عثمان پاک کی سخاوت، علی المرتضیٰ کی شجاعت، بابے عبدالقادر جیلانی میں ان کا نام چونتا ہوں کسی نے فرق شروع نہ ہوئے، بابے عبدالقادر جیلانی میرے بابا جی ان کا سارا فیضان تو اجمیر ڈبے دے ملنگ خواجہ معین الدین کی طرف تو وہ جو دن کے اندر سرحد میں لیٹا ہوا مجدد علم ثانی بابا ہے، اس کی نگاہ اور یہ باوے پیر میر علی شاہ صاحب کی عطا اور سیون والے باوے لال شباب کا ڈنڈا، ایک سال کے چیزیں کٹھا ہو جان کہ سورت میں اگر انہوں چکنا چاہتے ہو تو نام ہے خادم حسین۔ اللہ ایس امت نے اگر اس بابے کی عزت نہ کی تھی، امت یاد رہنا
کھ نہیں گل سنو ختم نبوت کی گلا ہو گئی ہیں ساری میں تو تمہیں دسے ہاں ختم نبوت کے چوکیدار کی حفاظت کرو رل جاؤ نا آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا اگر بابا تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا واللہ العظیم رب کعبہ کی قسم سنیو دیوبندیوں نے لاکھ کروڑ کے جنہیں دار دیتا ہے وہ دا نام خادم رضوی اپنے نبی کی ختم نبوت پر جس نے پہرا دیا اس کا نام خادم حسین ہے میں نے تو کل بھی کہا تھا پرسوں بھی